بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ویکلی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محتشم ترین۔ ناظرین کرام، بڑی زبردست خبریں ہیں اور شرمندہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس طرح کی خبریں اگر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو یہ جسٹ آپ کی اویئرنیس کے لیے ہوتی ہیں اور آپ کے دیکھنے والی ہوتی ہیں کہ جی ملک میں ہو کیا رہا ہے، آپ کو اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جی جب میں کشکول لے کر باہر جاتا ہوں ملکوں میں مانگنے کے لیے تو مجھے بڑی شرم آتی ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے شرم کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے ملک کا وزیر اعظم دوسرے ملکوں میں جا کے مانگتا ہے آپ لوگوں کے لیے، تو اس کو ذرا انالیسس کریں کہ جی وہ کیوں مانگتا ہے۔ ہمارے ملک میں پیسہ نہیں ہے، ٹھیک؟ تو ایک گھر، ایک فیکٹری، ایک ملک چلانے کے لیے پوری دنیا نے ریسرچ کر کے ایک سٹینڈرڈ پیٹرن بنا دیا اور وہ آسانی سے فالو کیے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کا گھر، آپ کا فیکٹری، آپ کی جو ہے نا جی وہ ملک، وہ بحران سے نکل جائے۔ وہ دو ہی طریقے ہیں، یا تو آپ اپنی انکم بڑھائیں گے یا پھر آپ اپنے ایکسپینس کو کٹ کریں گے، کم کریں گے۔ ان دو کاموں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ 500 سال حکومت کرتے رہیں اور آپ بھلے کہتے رہیں کہ یہ پچھلی حکومت کا گند تھا، ہمیں یہ نہیں کام کرنے دیا، ہمیں حکومت ملی، ہمیں پاور نہیں ملا، اقتدار نہیں ملا، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، جتنے بہانے کرتے رہیں آپ ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتے، آپ ایک فیکٹری کو ٹھیک نہیں کر سکتے، آپ ایک چھوٹے سے گھر کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی انکم بڑھائیں گے، اگر وہ نہیں بڑھا سکتے تو آپ اپنے ایکسپینس کٹ کریں گے۔ تو یہ دونوں کاموں میں سے ایک کام کر لیں وزیر اعظم صاحب تو آپ کو کشکول لے کر باہر نہیں جانا پڑے گا۔ تو جب آپ کشکول لے کر باہر نہیں جائیں گے تو آپ کو شرم محسوس نہیں ہوگی۔ تو مہربانی کریں ان دو کاموں میں سے ایک کام کر لیں، یہ تیسرا کام نہ کریں جو کشکول لے کے آپ باہر جاتے ہیں۔ انکم بڑھانے کے لیے صرف ایک ڈیٹا آپ کے ساتھ ناظرین شیئر کرتا ہوں۔ 22 لاکھ رجسٹرڈ دکانیں ہیں، ان رجسٹرڈ تو بہت ساری ہوں گی۔ 22 لاکھ دکانیں ہیں پورے پاکستان میں، جس میں سے 30,000 دکانیں ٹیکس دیتی ہیں۔ 22 لاکھ میں سے 30,000 دکانیں، باقی دکانیں جو ٹیکس نہیں دے رہی وہ گورنمنٹ کی انکم کو کھا رہی ہیں۔ آپ اپنی انکم نہیں بڑھا سک رہے۔ آپ کو اپنی انکم بڑھانی ہے، آپ 22 لاکھ دکانوں سے ٹیکس لینا شروع کر دیں، آپ کی انکم بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ آپ کو کشکول لے کر باہر نہیں جانا پڑے گا، آپ کو شرمندگی محسوس نہیں ہوگی۔ یہ ایک صرف ایلیمنٹ ہے، 22 لاکھ دکانیں۔ ابھی آپ انڈسٹریز کو دیکھ لیں کہ جی کتنی انڈسٹریز ہیں، شوگر ملیں کتنی ہوں گی، ٹیکسٹائل ملیں کتنی ہوں گی، اور باقی چیزیں آٹو موبیلز کی، فرنیچر کی، گارمنٹس کی، آپ گنتے جائیں چیزیں۔ کتنی انڈسٹری ہوگی جو ٹیکس میں غبن کر رہی ہے، ٹیکس لینا نہیں ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے بڑا زبردست ایک کام کیا تھا جب وہ یہ رجیم چینج کے بعد وہ فائنانس منسٹر بنے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی 3,000 روپے کا بل ہر دکان، 3,000 روپے کا جو ٹیکس ہے وہ ہر دکان کے بجلی بل میں ایڈ کر دیا جائے۔ بڑا زبردست تھا۔ اور 3,000 کا مطلب یہ ہے کہ جی 100 روپیہ پر ڈے۔ تو چھوٹی سے چھوٹی دکان بھی 100 روپیہ ایک دن کا ٹیکس دے سکتی ہے۔ تو ہر مہینے 3,000 روپیہ ٹیکس دے گی تو سال کا 36,000 روپیہ ٹیکس دے رہی ہے۔ کما کتنا رہی ہیں۔ تو وہ مریم بی بی نے وہ مفتاح صاحب کو روک دیا کہ یہ کام نہیں کرنا آپ نے۔ جی ناظرین کرام، آج کی جو دوسری خبر ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ریلیٹڈ۔ جو ترجمان پاکستان پیپل پارٹی ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، وہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس میں وزیر مملکت کا عہدہ بھی رکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کا دو ٹوک موقف ہے کہ جی 60 دن میں الیکشن ہونے چاہیے اور نئی حکومت آئے، وہ ملک کو دیکھے اور ملک کے معاملات کو لے کر آگے بڑھے۔ کنڈی صاحب، یہ پنجاب اور کے پی کے میں بھی 60 دن میں الیکشن ہونے تھے، 90 دن میں ہونے تھے، وہ نہیں کروائے۔ آپ کے صوبے کی
میں عوام کو اختیار نہیں دیا گیا ووٹ ڈالنے کا، تو اس وقت پیپلز پارٹی کا موقف کدھر تھا؟ وہ 2 ٹوک نہ ہوتا، 4 ٹوک موقف دے دیتے، کچھ 6 ٹوک موقف دے دیتے، کچھ تو موقف دیتے۔ اس وقت آپ لوگ اقتدار کے میں اتنے مست رہے کہ آپ نے کہا کہ جی چلو ابھی لمبا کرو جی کام کو۔ تو اب جب مسلم لیگ نون آپ کے سر پہ چڑھ رہی ہے تو اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی الیکشن ہونے چاہیے اور 60 دن میں ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا 2 ٹوک موقف ہے۔ ناظرین کرام، تیسری خبر آج کی، وہ بھی بڑے زبردست ہمارے پولیٹیشین ہیں ان کی ہے، اور چودھری سرور صاحب ہیں، آپ ان کو جانتے ہوں گے کہ جی وہ ایک پارٹی میں جاتے ہیں تو گورنر بن جاتے ہیں، پھر وہ پارٹی چھوڑ کے دوسری میں جاتے ہیں تو پھر گورنر بن جاتے ہیں۔ تو آج کل وہ تیسری پارٹی میں مسلم لیگ کاف میں شامل ہیں اور وہ چیف آرگنائزر کا عہدہ رکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ 75 سال سے اشرافیہ جو ہے وہ ملک کو لوٹ رہی ہے، تو چہرے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نظام کو بدلنا پڑے گا۔ تو چودھری سرور صاحب، نظام کو بدلنے میں کیا مسئلہ ہے؟ مطلب کیا آپ کی مراد کیا ہے؟ کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ کو گورنرز کی سیٹ نہ دی جائے، آپ کو وزیر اعظم بنایا جائے، وہ نظام بدلا جائے گا، یا پھر آپ کو چیف منسٹر کے عہدے پہ بٹھایا جائے تب نظام بدلا جائے گا؟ آپ گورنر رہتے ہیں، 3 سال رہتے ہیں، 2 سال رہتے ہیں، 4 سال رہتے ہیں تو سب اچھا ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ جی اس پارٹی کے حالات خراب ہو رہے ہیں، آپ جمپ مارتے ہیں، آپ دوسری پارٹی میں پہنچ جاتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جی ملک لوٹا جا رہا ہے، جی مسلم لیگ نون میں رہے، پی ٹی آئی میں رہے، اب ادھر آ رہے ہیں مسلم لیگ کاف میں۔ تو آپ حضور نظام بدلنے کے لیے چہرے نہیں بدلنے، نظام بدلنا ہے تو پہلے چودھری شجاعت سے تو پوچھ لیں، وہ چاہتا ہے کہ چہرے بدلے جائیں، نظام بدلا جائے؟ وہ کہے گا کہ جی نہیں، نظام بھی نہ بدلیں، چہرے بھی نہ بدلیں، میں ہی بیٹھا رہوں، میرا بیٹا ہی بیٹھا رہے۔ جی ناظرین کرام، آج کی جو آخری خبر ہے وہ آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ اس کو سن کے تو آپ اپنے ارد گرد دیکھیے گا کہ اگر آپ کے پاس نزدیک آپ کے جاننے والوں میں کوئی ریاضی دان جس کا حساب کتاب کوئی اچھا ہو، جس کا عقل شعور بھی کام کرتا ہو، وہ اگر ہو تو وہ ڈھونڈ کے آپ مہربانی کر کے یہ وابڈا کے آفس میں بھجوائیں، یا پھر آپ پیمرا کو بھجوائیں، یا منسٹری آف فائنانس کو بھجوائیں، جو یہ بجلی کے یونٹس کو کیلکولیٹ کرنے کے سلیبس بناتی ہے، تو یہ ذرا ان کو کریں، کیونکہ آج کل میرے خیال میں ساری جو عوام ہے وہ بجلی کے جو بلوں کا عذاب ہے وہ برداشت کر رہی ہوگی اور مزے کر رہی ہوگی۔ حکومت آئی ہے، بلے بلے ہے، میاں صاحب آئیں گے تو اب میاں صاحب، اب یہ پچھلے دنوں ایک پوسٹ آئی ہوئی تھی کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اب اگر ہمیں حکومت ملی نا تو ہم ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ تو وہ اس پہ کسی نے پوسٹ کیا ہوا تھا کہ میاں صاحب اب کس کی حکومت ہے؟ اب بھی آپ کی حکومت ہے۔ یہ اپوزیشن والے کہیں کہ جی ہمیں حکومت ملے گی تو ہم ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ حضور 1.5 سال سے آپ حکومت میں ہیں اور کیا کر رہی ہیں؟ تو یہ ایک چھوٹا سا، ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں رفیق قریشی صاحب، انہوں نے ایک سٹوری بریک کی ہے اور وہ وابڈا کے ریلیٹڈ ہے جی، اور اس میں انہوں نے رفیق قریشی صاحب نے ڈیٹا دیا ہے کہ جی یہ وابڈا کی سلیبس کی جو کیلکولیشن ہے بڑی زبردست ہے، اور وہ سلیبس یہ ہے کہ جی اگر آپ 199 یونٹ استعمال کریں گے، 199 یونٹ استعمال کریں گے تو آپ کا بل آئے گا 2700 روپے، ٹھیک؟ اگر آپ نے 2 یونٹ اضافی یوز کر لیے، ایڈیشنل یوز کر لیے، یعنی کہ 199 تھے، 200 اور 201 یونٹ آپ نے استعمال کر لیے بجلی میں، تو وہ آپ کا بل چلا جائے گا 2700 سے 5800 روپے۔ اور یہ بھی سننے میں آیا ہے، اس کو میں نے رفیق قریشی صاحب کو بھی میں نے کہا تھا کہ جی اس کو کنفرم کر کے دیں کہ جی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو پیسے یونٹ فری ملتے ہیں۔ اگر یہ ہے تو پھر مزے ہیں کہ جی تا حیات یونٹس فری، مزے کریں۔ اور 700 روپے کا بل 1200 یونٹ کا، ادھر سے آپ لیں کہ جی 201 یونٹ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ 5800 روپیہ بل دے رہے ہیں، 1200 یونٹ کا 700 روپیہ بل دے رہے ہیں۔ یہ تھا آج کا پروگرام ناظرین، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، محتشم ترین کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔